आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हमारा आज का सबक सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 9, जो इस रुकू का इस सूरत का आखिरी रुकू है। इसके साथ मिसाना साजिद हाजिर हैं। पिछले तमाम असबाक की तरह से ये रुकू भी जमात नहुम और दहुम के तलबा व तालिबात के लिए मुश्तरका है। सबसे पहले इस रुकू में बयान की जाने वाली बातों का ज़िक्र आपसे करते चलूँ कि अल्लाह ताला रुकू के शुरू में यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला देते हुए मोमिनीन को तंबीह फरमा रहा है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हर मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया और यहाँ तक कि आपके शर्म व हया की बाइस जो आप जिस्म को ढांके रखते थे उसको भी ऐब लगाना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह शायद आपका जिस्म में किसी किस्म का ऐब है जिसकी बाइस आप अपने जिस्म को कभी बग़ैर लिबास के नहीं रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा सबब पैदा किया कि वो वे लिबास होकर लोगों के सामने आए और इस तरह से लोगों ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो आम इंसानों से भी कहीं ज़्यादा हसीन और जमील हैं, और वो लोग जो कि आपके मजाक उड़ाया करते थे, आपकी शर्म हया को मजाक का सबब बनाए हुए थे। तो अल्लाह ताला ने उस कौम को आखिरकार गर्क आब कर दिया। तो अल्लाह ताला दरअसल यहाँ उनकी मिसाल देकर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर मोमिनीन को आगाह करना चाहता है कि वो जो अम्बिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गलत सलत बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, एक दूसरे के सामने अफवाह की सूरत में फैलाते हैं, तो मोमिनीन को तंबीह की गई है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला उनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही मामला करेगा जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ किया गया। और इसलिए कहा गया है कि हमेशा वो बात करो जितनी बात तुमने खुद अपनी आँखों से देखी, जितनी बात तुमने खुद अपनी कानों से सुनी। लोगों की कही हुई बातें, लोगों की सुनाई हुई बातों को आगे फैलाने से गुरेज करो, वरना सख्त अज़ाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। अब इसी रुकू में अल्लाह ताला जो इंसान है उसकी शर्फ़ इंसानियत का बयान यहाँ पे कर रहा है कि इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया, तो दरअसल उसका रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला जब भी अपनी कोई नई मखलूक तख्लीक करता तो उनसे एक ही सवाल करता कि क्या तुम मेरा बारे अमानत उठाना चाहते हो। और बारे अमानत क्या है? इल्म का हासिल करना, इल्म को आगे फैलाना। तो अल्लाह ताला की हर मखलूक ने, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, चरिंद हो, परिंद हो, पहाड़ हो, दरिया हो, सूरज हो, चाँद हो, सितारे हो, गरज की जो भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा की, हर एक से अल्लाह ताला की एक ही ख्वाहिश थी, एक ही ज़ात था, एक ही फरमाइश थी कि वो इल्म का बोझ उठा ले। लेकिन हर एक ने अल्लाह ताला से मअज़रत तलब की और कहा कि अल्लाह, हम तेरे हुक्म के ताबे हैं, रहना पसंद करते हैं, हम उससे हट कर कभी भी कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन इतना बड़ा बोझ जो कि तेरा है, तेरे अंदर जो खूबी खासियत है, हम उस बोझ को उठाने के काबिल अपने आप को नहीं समझते। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और फरिश्तों के आगे सजदा करने के लिए पेश किया, तो फरिश्तों ने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया। दोबारा अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वापस ले गया और फिर उनसे सवाल किया कि आदम, क्या तुम मेरे इल्म में से कुछ इल्म लेना पसंद करोगे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वो वाहिद मखलूक थी कि जिन्होंने इकरार किया और वो बोझ उठाने को अपने लिए पसंदीदा अमल करार दिया। और अल्लाह ताला से कुछ इल्म लेकर जब दोबारा उन्हें पेश किया गया फरिश्तों के सामने, तो इल्म के बाइस फरिश्ते बेख्तियार सजदा करने पर मजबूर हो गए। दरअसल इंसान का शर्फ इंसानियत यही वो मौका था कि जब उसने अल्लाह ताला की पसंदीदा सिफत को कबूल किया और उसको न सिर्फ अपनाने बल्कि उसको हासिल करने का वादा किया, तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात पर शर्फ बख्श दिया। जबकि इंसान की जो पैदावार है उसको देखकर पहली दफ़ा जो फरिश्ते थे उनका कहना ये था कि ये तो ऐसा जालिम अल्लाह की मखलूक है कि जो अपनों का खून बहाएगी, अपनों के साथ जना लड़ाई झगड़े करेगी, ज़मीन पर फसाद फैलाने वाली होगी, और जना अल्लाह ताला इन्हें हमें सजदा करने के लिए हुक्म दे रहा है।
تو صرف فضیلت کس لیے ملی انسان کو؟ یہ بات ذہن نشین کیجئے بیٹا کہ انسان کو علم ہی وہ خاص اہمیت کا حامل، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ صفت ہے کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت بخش دی. جبکہ انسان کیا تھا؟ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. جو فرشتوں نے فرسٹ ٹائم دیکھ کر کہا کہ مٹی کے بنا ہوا یا خون کا بنا ہوا یہ انسان، مٹی کا بنایا ہوا انسان، جو بظاہر ہماری نورانی اس سے صفتوں سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فساد اور جنگ و جدال کا توا نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن علم کے باعث فضیلت ملی انسان کو، اور اس کی ظالمانہ اور جاہلانہ جو خاصیت تھی وہ دب گئی اس خصوصیت کے آگے. اور دراصل مقصد یہاں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ کون منافق ہے، کون مشرک ہے، کون عذاب کا حقدار ہے، کون ثواب کا حقدار ہے. یعنی اچھائی اور برائی میں تضاد پیدا کرنے کے لیے، اچھائی اور برائی کو کے فرق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو ایک ایسا وسیلہ بنا دیا انسان کی فضیلت کا کہ جس کے باعث انسان دنیا میں سب سے زیادہ معتبر ٹھہرایا گیا. کس باعث؟ کہ تاکہ علم حاصل کر کے وہ شعور مند ہو جائے، وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لے، اور اچھائی برائی اور اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. اور جو اللہ کی طرف رغبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے کا وعدہ کر چکا ہے. وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. لہٰذا ہم نے اللہ کی پسند کا خیال کرنا ہے. بیٹا ہم آتے ہیں اپنی، یہ تھا اس پورے رکوع کا لب لباب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ہے ہماری دوسری سلائیڈ آتی ہے، اور دوسری سلائیڈ حسب معمول ذہنی خاکہ ہے. ذہنی خاکے میں ہمارا طریقہ کار پچھلے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم سبق کے خاص پوائنٹ یہاں پر لکھ دیتے ہیں. ہمارا پہلا نقطہ جو ہے یہاں پر جو ہم نے پوائنٹ بنایا وہ ہے مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق کسی بھی قسم کی غلط بات سوچنے اور کرنے سے تنبیہ کی گئی ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا اگر وہ ایسا کرنے سے باز نہیں آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے عیب ہونے کا ثبوت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ان کو عیب دار کہتی تھی جسمانی طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر کے اور ان کو سب کے سامنے واضح کر کے کہ میرا نبی جو ہے بے عیب ہے، فساد پھیلانے والے لوگوں کو غرق آگ کیا. مومنین کو خدا سے ڈرنے کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ وہ میرے نبی کے حوالے سے اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے گریز کریں، ورنہ ان کا انجام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے ہوگا اگر انہوں نے غلط باتیں کرنے سے گریز نہ کیا. اور اگلے پوائنٹ میں کہ پیغمبر کے حوالے سے سیدھی اور سچی بات کرنے کا حکم، یعنی واضح طور پر کہہ دیا کہ صرف اتنی بات کی جائے جس کی آپ کو خود بذات خود آگاہی ہے. لوگوں سے سن کر فضول باتیں آگے نہ پھیلائیں ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا. اگلا نقطہ ہے نیک اعمال کرنے کے سبب گناہوں کی بخشش کا وعدہ. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی مومنین بالکل اسی طرح کے اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جو ہے نا اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے. اجر عظیم کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش ہے، جس کے باعث وہ جنت میں رہنے کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے. پھر اسی رکوع میں ذکر کیا گیا ہے بنی نوع انسان کے لیے دینی اور دنیاوی علم کی فضیلت. جیسا کہ ہم نے آپ کو ایکسپلینیشن میں بتایا بیٹا کہ علم وہ اہم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اور یہی صفت اپنانے کے باعث حضرت آدم علیہ السلام کے ایکسیپٹ کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اپنی مخلوقات پر فضیلت عطا فرما دی. بحوالہ علم کائنات کی دیگر مخلوقات کا طرز عمل، یعنی جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے بیٹا؟ لفظ علم تو بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے جاننا، لیکن دراصل یہ انسان میں شعور پیدا کر دیتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا اسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اسے سیدھے کی طرف، کون سی چیز اسے سیدھے کی طرف راستے کی طرف لے جاتی ہے اور کون سی چیز اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے. تو جناب طرز عمل میں فرق اسی وقت آ جاتا ہے، انسان کی شخصیت اسی وقت نظر آنے لگتی ہے جب وہ علم حاصل کرتا ہے، یعنی صاحب علم ہو یا علم سے دور ہو، دونوں کی تفریق واضح نظر آ جاتی ہے.
پھر فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا. سجدہ کس باعث کیا؟ کہ جب اللہ کی جو صفت تھی اس میں سے کچھ علم ان کو دیا گیا، اور جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتانا شروع کیے تو فرشتے مجبور ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، علاوہ شیطان ابلیس کے. پھر اس میں ایک اور بات نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات پر علم کے سبب انسان کا شرف اور فضیلت. تو تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو حق ہے وہ انسانوں کو صرف اور صرف علم کی بدولت حاصل کیا کو عطا کیا. تو اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں گے، علم کو علم کے طریقوں کے مطابق حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے، اپنی شخصیت کو ان چیزوں کے ذریعے، علم کے ذریعے اپنی زندگی کو ان نکات پر ڈھال لیں گے تو ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بخشش کا وعدہ کیا ہے ہم اس سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. ہماری اگلی سلائیڈ تحریری کام کے حوالے سے ہے، اور تحریری کام میں ہمارا سوال نمبر 1 ہے. درسی کتاب کے صفحہ نمبر 75 پر دیے گئے الفاظ معانی کو خوش خط تحریر کیجیے اور یاد کیجیے. بیٹا سبق کے کام کے آغاز میں آپ نے سب سے پہلے ذہنی خاکہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کام کی ترتیب کا خیال رکھیے ورنہ آپ کے نمبروں کا مسئلہ ہوگا. تو سب سے پہلے آپ ذہنی خاکہ بنائیں گے، اس کے بعد صاف ستھرا، اس کے بعد آ جائیں گے تحریری کام کی طرف. تحریری کام میں پھر ہمارا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم نے الفاظ معنی جو صفحے پر دیے ہیں ان کو صاف ستھرا بک سے دیکھ کر احتیاط سے لکھنا ہے. عربی میں مسٹیک ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. نمبر 1، اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے. سوال نمبر 2، قولوا قولا سدیدا کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے. بیٹا ان سوالات کی جو سوال کے جوابات ہیں ان کی جوابی کاپی آپ کے ساتھ آپ کے اس میں PDF کے ذریعے آپ کو بھیج دی جائے گی. اچھا، اس کے بعد آپ کا جائزے کا کام ہے. جائزے کا کام دراصل سبق کو سمجھنے کی چیک آؤٹ ہے. ہم اس میں آپ کو مارکس دیتے ہیں، تو آپ نے بہت احتیاط سے سبق کو پڑھنا ہے، ویڈیو کو دیکھنا ہے بار بار، اور اس کے لحاظ سے آپ نے خود جوابات لکھنے ہیں. میرے لیے نہیں چھوڑ دیں بلکہ آپ نے خود لکھنے ہیں. تو جائزے کی خالی جگہیں 5 بلینکس ہیں، آپ نے وہ بلینکس خود کرنی ہے. ٹھیک، سوالات کے جوابات کے بعد بلینکس کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے، اور رکو نمبر 9 کے ساتھ سورۃ الاحزاب بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اور اب اللہ آپ سب کا نگہبان ہوں. اللہ حافظ.